السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، گارڈز پبلک ہائی اسکول سے اردو کی ٹیچر مس نازیہ سلیم لیکچر نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے 3 اسباق اور 2 نظمیں پڑھ لی ہیں۔ یہ آپ کا چوتھا سبق ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنی درسی کتاب کا سبق سیانہ بادشاہ پڑھیں گے۔ سیانہ بادشاہ ایک لوک کہانی ہے جس کے مصنف ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ ہیں۔ عزیز طلبہ، اب میں آپ کو ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا مختصراً تعارف پیش کروں گی۔ 16 دسمبر 1917 میں سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری ضلع سانگڑ میں نبی بخش خان بلوچ پیدا ہوئے۔ میٹرک نوشیرہ فیروز ہائی اسکول سے کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے۔ 1943 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے LLB کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کولمبیا چلے گئے جہاں ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے PhD کیا۔ آپ نے معروف سندھی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی تحریروں کو نہ صرف مجموعے کی شکل دی بلکہ خود بھی مختلف زبانوں میں بے شمار کتابیں لکھیں۔ وہ نہ صرف سندھی زبان میں ماہر تھے بلکہ انگریزی، عربی، فارسی، سرائیکی اور اردو زبان کے بھی ماہر تھے۔ آپ سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے اور سندھ یونیورسٹی کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مقالے، سندھی موسیقی، اردو سندھی لغت، سندھی اردو لغت، سندھی ادب کی تاریخ اور لوک ادب کی تاریخ پر متعدد کتابیں لکھی۔ آپ کی انہی خدمات کی وجہ سے حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز دیا گیا۔ 94 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑ جانے کی وجہ سے 6 اپریل 2011 میں انتقال کر گئے۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق سندھ یونیورسٹی میں آپ کے استاد علامہ I قاضی کے بالکل برابر میں دفنایا گیا۔ سیانہ بادشاہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کی مشہور کتاب لوک کہانیاں سے لیا گیا ہے، جس کا اردو ترجمہ ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا سرتاج نے کیا ہے۔ سبق سیانہ بادشاہ میں مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مال و دولت کی تقسیم جو کہ جائیداد کے حوالے سے اولادوں میں کی جاتی ہے، اگر صحیح طریقے سے نہ کی جائے تو اولادوں میں جھگڑے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ غیر مصنفانہ تقسیم کی وجہ سے آپس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ منصفانہ تقسیم کے لیے اگر کسی دانا شخص سے مشورہ لے لیا جائے تو جھگڑے کے امکانات نہیں رہتے اور تعلقات بھی خراب نہیں ہوتے۔ سبق سیانہ بادشاہ ایک لوک کہانی ہے جس میں ایک باپ کی محبت بتائی گئی ہے جو بچوں میں جائیداد کی وجہ سے آپس میں جھگڑا نہیں چاہتا تھا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جلد بازی میں قدم اٹھا لیتے ہیں، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نہ صورتحال کو سمجھتے ہیں، نہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں۔ اس کہانی میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر کسی بات پہ کوئی نا اتفاقی ہو جائے یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو سمجھ بوجھ رکھنے والوں سے صلاح مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ فوراً لڑنا جھگڑنا نہیں شروع کرنا چاہیے، اس میں نقصان بھی ہوتا ہے اور آپس کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ سیانہ بادشاہ ایک لوک کہانی ہے جس میں ایک باپ کی محبت بتائی گئی ہے جو بچوں میں جائیداد کی وجہ سے آپس میں جھگڑا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے اپنی جائیداد تقسیم کر دوں، مگر وصیت میں ایک نقطہ ایسا تھا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساہوکار نے اپنی ساری جائیداد 4 حصوں میں تقسیم کر دی تھی اور چاروں حصے چارپائی کے الگ الگ کونوں میں پایوں کے نیچے دفن کر دیے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ بیٹا، دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔
میں نے اپنی ساری ملکیت چاروں حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور چاروں حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے چارپائیوں کے نیچے دفن کر دی ہیں۔ تم سب اس میں سے اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہے وہ نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی بات منظور کر لی، پھر قرآن دازی کر کے ہر ایک نے اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار کا انتقال ہو گیا تو چاروں بھائیوں نے چارپائی کے نیچے سے زمین کھودی اور اپنی اپنی حصے کی دیگ نکالی۔ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے تھے، دوسرا سونے سے بھری ہوئی تھی، تیسری اور چوتھی دیگ میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہوئی تھی اور دوسرے میں 2-4 سوکھی ہڈیاں تھیں۔ جن کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے، اور باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے، اپنے بھائیوں سے کہنے لگے کہ اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے، ہمیں اصل ملکیت میں سے ضرور حصہ چاہیے۔ آخرکار ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پہ نہ پہنچ سکے اور بولے اس میں ضرور کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کرایا جائے۔ کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا، تو وہ چاروں ساتھ مل کر ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ نے ان کی بات بڑے غور سے سنی اور پھر ان کو سمجھایا کہ تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ہیرے جواہرات والا ہیرے جواہرات لے گا، سونے کی دیگ والا سونا لے گا، اور جس کے پاس مٹی کی دیگ آئی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے گا، اور جس کے ہاتھ میں ہڈیاں آئی ہیں وہ چوپائے کا مالک بنے گا۔ اس طریقے سے ملک کے بادشاہ نے اپنی دانائی اور سمجھداری سے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی اور اس کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر آ گئے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ اس طریقے سے آپس میں ایک بہت بڑا جھگڑا ہونے سے بچ گیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور مصنف نے جو پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اس میں اب مشقی کام ہے جو کہ آپ کو بہت صاف ستھرے طریقے سے آپ کو اپنے رجسٹر میں مکمل کرنا ہے۔ تعارف مصنف کتاب سے دیکھ کے لکھا جائے گا، خلاصہ سبق بھی آپ کو خود لکھنا ہے، سوال جواب، خالی جگہیں، کالم ملائیے، درست جواب پہ نشانات، لفظی اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کرنا، یہ تمام کام آپ خود کریں گے۔ جملوں کی وضاحت اور نثر پاری کی وضاحت واٹس ایپ پہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی۔